الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یہاں سے 10 آیات اللہ تبارک و تعالی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں نازل کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے جس واقعے کے باطل اور دجل ہونے کا ذکر فرمایا ہے اسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ میں اس کا تھوڑا پس منظر عرض کیے دیتا ہوں۔ کچھ باتیں ضمنی طور پر اس سورت کے پہلے درس میں، سورت کے تعارف میں، اس کے پس منظر میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی کچھ باتیں مزید عرض کیے دیتا ہوں۔ اس وقت آپ نے پڑھا تھا کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے معاشرے کو تشکیل پائے 5 یا 6 برس ہو چکے تھے۔ یہ جو آیات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے بارے میں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، یہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئیں۔ غزوہ بنی المصطلق کب واقع ہوا ہے اس کی تاریخ کے بارے میں سیرت نگاروں کے ہاں اختلاف ہے، ان کی تحقیق مختلف ہے۔ کچھ حضرات کے ہاں یہ غزوہ خندق سے پہلے ہوا ہے، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا تھا۔ کچھ حضرات کے ہاں یہ غزوہ خندق سے پہلے ہوا اور کچھ کے ہاں غزوہ بنی المصطلق غزوہ خندق کے بعد ہوا ہے، اور یہی دوسرا نقطہ نظر یہ زیادہ مضبوط ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے کہ غزوہ بنی المصطلق غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے، یعنی اس کی جو تاریخ ہے وہ 6 ہجری ہے، غالباً شعبان 6 ہجری ہے۔ تو شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ تو گویا ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جس زمانے میں، جس ماحول میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو یہ وہ مرحلہ تھا جب مسلمانوں کے اپنے معاشرے کو تشکیل پائے 5 یا 6 برس ہو چکے تھے، یعنی تشکیل کا مرحلہ گزر چکا تھا اور اب استقرار کا مرحلہ ہے، دوام کا مرحلہ ہے، اور ایسے احکامات کے نزول ہو رہا ہے کہ جن پر عمل کرنے سے کوئی معاشرہ دوام کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات پیش نظر رہے اور یہ تفصیل سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان 5-6 سالوں میں کفر نے اپنے طور پر اخیر درجے کا زور لگایا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اس نئی دعوت کو مٹانے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اور ان کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلمان مادی اعتبار سے کوئی بڑی طاقت تھے یا تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے۔ عربوں کی مجموعی تعداد کے اعتبار سے تو مسلمان بہت کم تھے، 1 یا 2% ہوں گے پورے عرب میں تعداد کے اعتبار سے، تو تعداد میں بھی مسلمان کم تھے۔ قوت میں، مادی قوت میں بھی مسلمان کفر سے، مشرکین سے، عربوں سے پیچھے تھے۔ ظاہر ہے کہ مشرکین بڑے بڑے رؤساء تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، ان کے پاس ہر قسم کا مال تھا، ہر قسم کی دولت تھی، ہر قسم کا اسلحہ تھا۔ ان پیچھے 5-6 برسوں میں مسلمان قریش کے ساتھ جتنی بھی جنگیں لڑ چکے ہیں، ان سب میں مسلمان طاقت اور تعداد میں قریش سے کم تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313 یا 310 ہیں، اور مقابلے میں قریش کا سینکڑوں پر محیط، 700 یا 1000 پر محیط ان کا لشکر ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں مسلمان 700 تھے اور قریش 3000 تھے، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر تھے۔ غزوہ خندق میں ابو سفیان 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، یعنی قریش کا ایک کفر کا متحدہ لشکر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔
یعنی یہ جو پچھلے 5 برسوں میں جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں تو ان میں کفر اپنی تعداد اور مادی قوت میں مسلمانوں سے کہیں آگے تھا۔ مسلمانوں کو اللہ نے جو بھی نصرت عطا فرمائی ہے وہ ایک تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی، دوسرے نمبر پر مسلمانوں میں ایک جو نمایاں صفت تھی وہ ان کی اخلاقی برتری تھی، ان کے کردار کی ستھرائی تھی، ان کی سیرت کی صفائی تھی۔ تو اخلاقی برتری یہ مسلمانوں کے معاشرے کو ہر آنے والے دن ترقی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اب جب مشرکین نے یہ دیکھ لیا کہ طاقت کے بل بوتے پر تو مسلمانوں کو شکست دینا ممکن ہی نہیں ہے، وہ غزوہ خندق میں اپنے اخیر درجے کا زور لگا چکے تھے کہ قریش نے صرف اپنی ہی فوج تیار نہیں کی بلکہ پورے عرب میں سے تمام جو مشرک قبائل تھے ان سب کی ایک نمائندہ فوج تیار کر کے مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا۔ ہر طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی اور مختلف حربوں سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو غزوہ خندق میں کفر اور قریش اپنی آخری کوشش کر چکے تھے جس میں وہ ناکام ہوئے، اور خندق کے موقع پر قریش کا لشکر جب واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آج کے بعد یہ تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب اگر حملہ ہوگا تو تم کرو گے۔ یعنی اب وہ وقت گزر گیا کہ یہ اقدام کریں گے اور مسلمان دفاع کریں گے، بلکہ اب کے بعد اگر کوئی جنگ ہوگی تو مسلمان اقدام کریں گے، ان کو دفاع کرنا پڑے گا۔ تو یعنی انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو طاقت کے بل بوتے پر مٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی کردار کشی کی جائے، یعنی مسلمانوں کے کردار کو سکینڈلائز کیا جائے، ان کے اندر سے ایسے افواہیں ان کے خلاف پروپیگنڈوں کا بازار گرم کیا جائے کہ جو مسلمانوں کا کردار ہے عربوں کے سامنے اس کو دھندلایا جائے۔ اور اس کے لیے منافقین سب سے بہتر آپشن تھے، جو کہ خود مدینہ کی سوسائٹی میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بظاہر ان کے ساتھ سفر میں بھی نکلتے تھے، اور اندر سے مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ تو منافقین نے اس طریقے سے جو ارد گرد کے عرب تھے، کافر تھے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے کردار کو دھندلایا جائے اور ان کا جو اتفاق اور اتحاد ہے اسے کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ وہ مختلف طریقوں سے کوشش کرتے تھے کہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا جائے۔ اوس اور خزرج کے قبائل یہ قدیم زمانے سے صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ نے ان کو جمع کیا اور وہ بھائی بن کر رہنا شروع ہو گئے، جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ یہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے جو کہ قدیم دشمنیوں کا شکار تھے اور ایک دوسرے کے بے شمار سرداروں آباء و اجداد کو قتل کر چکے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ نے ان کو ایسا جمع کیا کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہ رہے تھے۔ منافقین سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ خود بھی اوس اور خزرج کے لوگ تھے اور کچھ یہودی تھے جو کہ نفاق کا شکار تھے۔ تو ایک تو وہ لڑانے کی کوشش کرتے تھے، دوسرا انہوں نے مسلمانوں کے کردار کو دھندلانے کی اپنے طور پر کوشش کی۔ تو اس واقعے میں بھی منافقین کی افواہیں تھی، ان کا پروپیگنڈا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا جو پاکیزہ کردار ہے عربوں کے سامنے اس کو دھندلا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کے لیے جاتے تھے، یہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک طویل روایت ہے جو محدثین نے نقل کی ہے، میں وہی اسی کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں جاتے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ازواج کے درمیان قرعہ اندازی ہوتی تھی، جس کے نام قرعہ نکلتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا، اگر آپ قرعہ اندازی نہ بھی فرماتے، کسی بھی زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے تو اللہ کی جانب سے آپ کو اختیار تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی دلجوئی کی خاطر قرعہ اندازی فرماتے تھے۔ تو
تو جس کے نام میں قرہ نکلتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر پر اہلیہ کو ساتھ لے کر جانا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ آپ جب غزوات کے سفر پر بھی جاتے تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے کر جاتے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تمام ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تو حضرت جب اس غزوے کے لیے سفر کی تیاری ہوئی تو حسب معمول قرآن اندازی ہوئی، حضرت عائشہ کے نام قرہ نکلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی۔ غزوہ یہ بنی المصطلق ایک قبیلہ ہے جو کہ قبیلہ بنو خزاعہ کی شاخ تھی، اور یہ ساحل سمندر پر جدہ اور رابغ کے درمیان قدید کا ایک مقام تھا، تو یہ وہاں پہ آس پاس یہ قبیلہ آباد تھا۔ ان کا جو پانی کا چشمہ تھا اس کا نام مریسیہ تھا، اس لیے اس غزوے کو کہیں غزوہ مریسی کہا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں، اور کہیں اسے غزوہ بنو المصطلق کہا گیا ہے۔ تو ان کے بارے میں خبر ملی مسلمانوں کو کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا، صحابہ کو حکم دیا کہ چلو اور ان کا مقابلہ کرو قبل اس کے کہ یہ تیاری کر کے تم پہ حملہ آور ہو۔ تو مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ قرہ اندازی میں قرہ نکلنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی۔ مسلمانوں نے جا کے ان کو جا لیا، لشکر کو، جو بنو المصطلق کا لشکر تھا۔ کوئی خاص لڑائی نہیں ہوئی، جلدی وہ قابو آ گئے۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو اس میں دو واقعات ہوئے جس میں منافقین نے اپنے طور پر آگ لگانے کی کوشش کی۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ کنویں پر مسلمان پانی بھر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، ادھر سے کوئی انصاری صحابی تھے، ان کے درمیان پانی بھرنے کے معاملے میں کچھ اختلاف ہوا، کچھ تو تکار ہو گئی، بات بڑھ گئی۔ تو حضرت عمر کے جو غلام تھے ان کا تعلق قریش سے تھا، انہوں نے قریش کو آواز دی کہ میری مدد کو آؤ۔ دوسری طرف انصاری صحابی تھے، انہوں نے انصار کو آواز دی، تو انصار اور قریش آمنے سامنے آ گئے، لیکن جلد ہی معاملہ ختم ہوا اور صلح صفائی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی جو اس لشکر میں اپنے کثیر ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، اور اس شخص سے آپ لوگ واقف ہیں کہ یہ رئیس المنافقین تھا، اور پس منظر میں بتا چکا ہوں کہ منافقین اور کفر کس طریقے سے مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور مسلمانوں کے کردار کو سکینڈلائز کرنے کے درپے تھے۔ تو اسی پس منظر کے ساتھ اس واقعے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر اپنے جو انصار کے قبائل تھے ان سے کہا کہ یہ مہاجرین کے بارے میں بڑی سخت زبان اس نے استعمال کی کہ یہ بھوکے تھے، تم لوگوں نے ان کو کھلایا، تم لوگوں نے ان کو جگہ دی، اب یہ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں، خود بھگتو۔ اور اس موقع پہ اس نے ایک جملہ کہا جس کو اللہ نے سورۃ المنافقون میں نقل کیا ہے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے ان ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے۔ قریش کی طرف، مسلمانوں کی طرف اس نے اس طریقے سے ایک نامناسب اور بے ادبی پر مشتمل جملے کی نسبت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور مسلسل آپ لشکر کو چلاتے رہے یہاں تک کہ اگلے دن کے دوپہر ہو گئے۔ حضرت اسید بن حضیر جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول آپ نے لشکر کو بہت دیر تک چلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ تمہارے صاحب نے کیا کہا ہے؟ اس نے تو اس طرح کہا ہے۔ تو حضرت اسید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اس کو بادشاہ بنانے والے تھے، اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا، تو اس کے دل میں تو وہ زخم تازہ ہے، تو آپ محسوس نہ فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے لشکر کو مسلسل اس لیے چلایا تاکہ سب لوگ سفر میں رہیں۔ ایک جسمانی مشقت ہوتی ہے، تو اس جسمانی مشقت میں جو افواہیں ہوتی ہیں یا جو بات چیت ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو ایک تو اس سفر میں یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ٹھہرایا تھا، رات کا آخری پہر تھا، لشکر ٹھہرا ہوا تھا، اور صبح سے پہلے اندھیرا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لشکر میں، اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں،
اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک اونٹ کے اوپر ایک ہودہ نما، یعنی ایک خیمہ سا سمجھ لیں چھوٹا سا جس کے اوپر پردے ہوتے ہیں، تو ایک ہودہ نما کجاوا تھا جس کے اندر حضرت عائشہ تشریف فرما ہوتی۔ جب کہیں لشکر نے رکنا ہوتا تو کچھ حضرات کی ڈیوٹی تھی، وہ اس کو اونٹ سے اتار کے نیچے رکھ دیتے، سائیڈ پہ ہو جاتے، حضرت عائشہ پردے سے باہر تشریف لاتی۔ اور جس وقت انہوں نے جب لشکر نے کوچ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ اس ہودے میں جا کے تشریف فرما ہوتی، اور جن کی ڈیوٹی تھی وہ اس ہودے کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے۔ اب جب وہاں لشکر کو کوچ کرنے کا حکم ملا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فطری تقاضے کی وجہ سے کہیں باہر گئی ہوئی تھیں، یعنی لشکر کے اجتماع سے دور گئی ہوئی تھیں۔ واپسی میں انہیں کچھ تاخیر ہو گئی، ادھر لشکر کو کوچ کرنے کا حکم ملا۔ جنہوں نے وہ ہودہ اٹھا کے رکھنا تھا انہوں نے وہ اٹھا کے رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کا وزن اس وقت نہیں تھا، دبلی پتلی تھی، تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ اندر پردے میں تو اماں جان نہیں ہے، ام المومنین نہیں ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ حسب معمول اندر تشریف فرما ہے، انہوں نے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، لشکر روانہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ لشکر تو جا چکا ہے، تو انہوں نے اس موقع پر پھر اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور کہیں آگے پیچھے جانے یا لشکر کو تلاش کرنے کے بجائے اسی جگہ پر تشریف فرما ہوئی کہ جب آگے جا کر کہیں پر بھی پتہ تو چلنا ہے، تو جب پتہ چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کروانے کے لیے ادھر ہی کسی کو بھیجیں گے، تو وہ وہیں پر تشریف فرما ہوئی، اور اس دوران ان کو نیند بھی آ گئی۔ اس وقت جب عربوں کے قافلے چلتے تھے تو طریقہ کار یہ تھا کہ قافلے سے پیچھے کئی فرلانگ پیچھے کوئی چل رہا ہوتا تھا، کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اور پیچھے چلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جہاں قافلہ رکتا ہے، چلتا ہے، کسی کی کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی قیمتی چیز باقی رہ جاتی ہے، تو وہ پیچھے آنے والا وہ ساری چیزیں سمیٹ کر ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ تو یہاں بھی اسی رواج کے مطابق ایک صحابی پیچھے تھے جن کا نام حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بہت خاموش طبع صحابی تھے، اور بدر میں شریک تھے، بدری صحابی تھے، اور بدری صحابہ کی قدر و قیمت اور ان کے مقام سے آپ واقف ہیں۔ یہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے، تو جب یہ اس مقام پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں، تو پردے کے احکامات سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو اماں جان حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، تو حضرت صفوان نے اپنا اونٹ قریب لایا، خود پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عائشہ اٹھتی ہیں اور اونٹ پہ تشریف فرما ہوئی، تو حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اونٹ کو چلانے لگے۔ اسی طریقے سے حضرت صفوان اونٹ کو چلاتے ہوئے لشکر میں تشریف لے آئے۔ اب جب لشکر میں داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ بن ابی کی نظر پڑ گئی منافقین کی۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے فوراً افواہیں شروع کر دی۔ اس کو ایک موقع مل گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، یعنی اسلام میں ان سے زیادہ اہم خاتون اس موقع پر کون ہو سکتی تھی کہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ تو اس کو اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کا ایک موقع مل گیا، تو اس نے باتیں اڑانی شروع کر دی، اور اس موقع پر اس نے بڑے غلیظ جملے کہے۔ تو منافقین اس کے ساتھ تھے، وہ اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پروپیگنڈے میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک معصوم آدمی کو افواہ کی جھوٹی خبر بھی سچی محسوس ہونے لگتی ہے، تو انہوں نے افواہ اس طریقے سے پھیلائی کہ منافقین تو اس میں شامل تھے، 2-3 مخلص صحابہ بھی ان کی افواہوں کی زد میں آ گئے، اور انہوں نے بھی اس خبر کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ ان میں ایک حضرت حسان بن ثابت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار اور مشرکین کو اشعار میں منہ توڑ جواب دیا تھا، لیکن اس موقع پر کمزوری کا شکار ہو گئے، اس افواہ کے قائل ہو گئے۔ ایک حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ بہن کے بیٹے تھے، یعنی حضرت عائشہ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ اور اس پر اضافہ یہ کہ ان کا خاندان غریب تھا، ان کی کفالت بھی حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر کرتے تھے، لیکن یہ بھی اپنی کمزوری کا شکار ہو گئے اور اس افواہ کو لے کر قائل ہو گئے۔ تیسری ایک خاتون تھی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش ام المومنین ہیں۔ انہوں نے بس اپنی بہن کی محبت میں آ کر، یا جس طرح بسا اوقات کوئی دو خواتین سوکنے ہوتی ہیں تو ان کی بہنیں بھی مخالفت شروع کر دیتی ہیں، تو ان کی بہن چونکہ سیدہ عائشہ کی سوکن تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ وہ خیالات ہوں یا جو بھی ہو، یہ بھی اس الزام کی قائل ہو گئیں۔ ان تین مخلص صحابہ کے نام خود احادیث میں مذکور ہیں کہ جو اس افواہ کے قائل ہو گئے، باقی منافقین تھے جو اس واقعے کو آگے پروپیگیٹ کر رہے تھے، اور ایک افواہوں کا بازار گرم تھا۔ ہوتے ہوتے لشکر مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ پہنچی تو میں بیمار ہو گئی، اور بیماری حضرت عائشہ ابھی تک لا علم ہے، انہیں خبر نہیں ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی۔ کچھ تو سفر کی تھکاوٹ تھی، اور کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں وہ کچھ تبدیلی محسوس کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور حضرت عائشہ سے براہ راست طبیعت پوچھنے کی بجائے آس پاس کسی خادمہ سے پوچھ لیتے کہ ان کی طبیعت اب کیسی ہے۔ تو حضرت عائشہ ان چیزوں کو محسوس کر رہی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی۔ فرماتی ہیں کہ میں اسی پریشانی میں تھی کہ ایک تو بیماری ہے، اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں کچھ تبدیلی ہے۔ تو ایک دفعہ رات کو، اس زمانے میں بیت الخلاء تو تھے نہیں، تو باہر جایا کرتے تھے فطری تقاضوں کے لیے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی فطری ضرورت کے لیے آبادی سے باہر جا رہی تھی، اور میرے ساتھ مصطح بن اساسہ کی والدہ تھی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ بہن ہے، یعنی ایک اعتبار سے حضرت عائشہ کی پھوپھی لگتی ہیں یا والد کی طرف سے ان کے رشتہ دار ہیں، تو وہ ساتھ تھیں اور جا رہی تھی۔ راستے میں حضرت مصطح کی والدہ کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تعیس مصطح۔ تعیسہ یہ عربوں کے ہاں بددعائیہ جملہ تھا، یعنی اس کا مطلب کہ مصطح ہلاک ہو۔ جیسے کسی کو ٹھوکر لگے تو اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے بے ساختہ، تو ان کے دل پر بوجھ تھا کہ میرا بیٹا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے اور کس کے بارے میں کر رہا ہے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تعیس مصطح، کہ مصطح ہلاک ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سن کے حیران ہو گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مصطح تو بدری صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسا جملہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یعنی آپ ماں ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، اور بیٹا بھی معمولی نہیں، بدری صحابی ہے۔ تو حضرت مصطح کی والدہ ان کو حیران ہو کر دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ کو کچھ خبر نہیں ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو پھر حضرت مصطح کی والدہ نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ کے بارے میں تو 1 مہینہ ہو گیا، پورے مدینے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا تو خون ہی سوکھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس فطری ضرورت کے لیے میں نکلی تھی میں وہ بھول بھال گئی، اور الٹے قدموں واپس گھر آ گئی، اور بس پھر رونا شروع کر دیا، اور آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے والدین کے پاس۔ تو حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی، تو وہاں والدہ نے انہیں تسلی دی کہ آپ جیسی خواتین کے بارے میں لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان کی فکر نہ کریں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے کچھ معاملے کی چھان بین فرمائی، گھر کے لوگوں سے۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو بلا کر پوچھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کھل کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دجل اور جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور حضرت عائشہ میں ہم نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت علی کو بھی اسی طرح بلایا، وہ بھی گھر کے فرد تھے۔ حضرت علی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر ان سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر فرض کیجئے آپ کا قلب اطہر حضرت عائشہ کی جانب سے کچھ کبیدہ خاطر ہو چکا ہے، اس میں کوئی رنج آ چکا ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے خواتین کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی تو نہیں رکھی۔ مزید انہوں نے عرض کیا کہ آپ گھر کی خادمہ سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی وہ آپ کو حضرت عائشہ کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں گواہی دے دیں گی کہ اللہ نے ان میں پاکی ہی رکھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کو بلایا، ان سے پوچھا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو وہ عرض کرنے لگیں کہ حضرت عائشہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، بس اتنا ہے کہ میں آٹا گوندھ کے رکھ جاتی ہوں، ان سے کہہ دیتی ہوں کہ بی بی صاحبہ یہ آٹا گوندا پڑا ہے، اس کا خیال رکھیے، لیکن ان کو خیال نہیں ہوتا، بکری آتی ہے کھا جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر جو بھی گھر میں معاملات دیکھے تھے اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اسی دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سن رہے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے میرے گھر کی عزت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اور مجھے شدید ترین اذیت پہنچائی ہے۔ تو اس پر قبیلہ اوس کے سردار کھڑے ہوئے۔ بعض روایات میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ تو اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، وہ غزوہ خندق میں، غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ کے فیصلے کے بعد شہید ہو گئے تھے، غزوہ خندق میں انہیں تیر لگا تھا۔ تو اوس کے سردار کھڑے ہوئے، چاہے سعد بن معاذ ہوں یا اسید بن حضیر ہوں، اسید حضرت سعد کے بعد سردار بنے تھے۔ تو اوس کے سردار نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیے اس شخص کے بارے میں، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہے، یعنی میرے قبیلے کا ہے، تو ہم خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہے تو ہمارے خزرجی بھائی ہیں، تو آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اس شخص کا پھر بھی گردن مار دیں گے۔ اس پر قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ جلید القدر صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جن حضرات کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو پھیلایا تھا ان میں یہ سر فہرست ہیں۔ اور آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی ان میں حضرت سعد بن عبادہ سر فہرست تھے۔ تو ہر اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن ان میں اپنے قبیلے کی ایک غیرت موجود تھی جو قومی غیرت ہوتی ہے۔ تو جب اوس قبیلے کے سردار کی زبان سے انہوں نے یہ جملہ سنا کہ اگر وہ قبیلہ خزرج کا بھی آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، تو ان سے نہ رہا گیا، یہ کھڑے ہو گئے اور یہ اوس کے سردار کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ قبیلہ خزرج کا ہے اور تم کبھی اس کو نہیں مار سکو گے۔ تو بس اس موقع پہ یعنی ان کے اندر وہ ایک قبائلی حمیت تھی، وہ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا۔ تو اب دونوں قبائل کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ اوس کے سردار نے جب ان کا یہ جملہ سنا تو ان سے کہا کہ تم منافق ہو اور منافقوں کا ساتھ دیتے ہو۔ تو ادھر سے ان کے قبیلے کے لوگ بھی جواب دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ٹھنڈا کروایا اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب جب یہ کافی دن گزر گئے اسی طریقے سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو گھر میں روتی رہتی تھی اور کوئی کام نہیں تھا، نہ کھانے کی فکر تھی نہ پینے کی فکر تھی۔ تو اس دوران یہ واقعات بھی ہوئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ گچھ کر رہے ہیں گھر کے لوگوں سے، باہر آ کر مسلمانوں سے شکوہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں میں سے ایک آدمی اس طریقے سے پیغمبر کے گھر کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ تو ان تمام مراحل کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جاتے، تو اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا
کہ اگر تم بری ہو تو اللہ آپ کی برات کو ثابت کر دے گا، لیکن اگر آپ سے خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اس واقعے کے بارے میں سنا تھا، اس وقت سے لے کر اس لمحے تک میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی، میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیجیے، تو وہ خاموش رہیں۔ تو میں نے پھر اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیجیے، وہ بھی خاموش رہے۔ تو پھر میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کچھ عرض کیا، اور اس موقع پہ حضرت عائشہ نے جو جملے کہے ہیں وہ عربوں کی فصاحت اور بلاغت کی تاریخ میں ایک مثال رکھتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں، حضرت عائشہ اس وقت نوعمر تھیں، اور اتنا بڑا الزام ہے، اور اتنے طویل عرصے سے، مہینے سے مسلسل رو رہی ہیں اور ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود اس موقع پہ انہوں نے انتہائی عالمانہ جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، بخدا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جملے سنے ہیں، یہ کلام سنا ہے، یعنی یہ افواہیں سنی ہیں، اور وہ آپ لوگوں کے دل میں ٹھہر چکی ہیں، اور آپ لوگ اس کی تصدیق بھی کر چکے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ میں خطاوار نہیں ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ میں خطاوار نہیں ہوں، تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں گنہگار ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، تو آپ لوگ میری تصدیق کر لیں گے۔ تو اس موقع پر میں اور تو کچھ نہیں کہتی، میں یہی کہتی ہوں جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پہ میں حضرت یعقوب کا نام لینا چاہتی تھی، لیکن میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، تو پھر میں نے ان کو کہا، یوں ان کا ذکر کیا کہ میں وہی بات کہتی ہوں جو کہ حضرت یوسف کے والد نے کہی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ صبر ہی بہترین انسان کا ہتھیار ہے۔ حضرت یعقوب نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب ان کے سامنے ان کے لاڈلے بیٹے بنیامین کی طرف چوری کی نسبت کی گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا۔ تو حضرت عائشہ نے بھی اس موقع پہ یہی کہا کہ میں بس وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جملے کہے اور میں اپنے بستر پر کروٹ بدل کر لیٹ گئی، اور مجھے اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات ضرور نازل کرے گا، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میری برات میں قرآن کی آیات نازل کر دے گا۔ میرا یہ گمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیا جائے گا، یا کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری برات واضح کر دے گا۔ اب اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آپ پر طاری ہوئے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی میں بھی آپ کے ماتھے مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے، تو اس طرح مخصوص حالت ہوتی تھی، تو وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اب وہاں حضرت عائشہ کے والدین تھے، حضرت عائشہ تھے، وہ سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو مطمئن تھی کہ میرے حق میں ہی نازل ہوگی، اللہ تو گواہ ہے، لیکن میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے وہ عالم الغیب تو نہیں تھے، تو ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ جس طرح والدین کو جتنا بھی یقین ہو کہ ہماری اولاد پاکیزہ ہے، لیکن بہرحال شفقت پدری کی وجہ سے ان کو ایک دھڑکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو وہ بالکل ساکت تھے کہ پتہ نہیں اب اللہ تبارک و تعالی کیا فیصلہ نازل فرماتا ہے۔ تو جب وہی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے چہرے انور پر بشاشت آ گئی، اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کی۔ اس پر حضرت عائشہ کی والدہ نے ان سے کہا کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات نازل کی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اس پروپیگنڈے کو ختم کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک نہیں 10 آیات نازل فرمائی جو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان پڑھتا رہے گا
اور اپنی اماں کی برات کا وہ اعلان کرتا رہے گا۔ تو اس تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کا ترجمہ دیکھیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یقین جانو جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں۔ افک ایسے واقعے کو کہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، الٹی بات کو، تو اللہ نے اس کو تعبیر ہی افک کے کیا ہے کہ یہ بتلان اور دجل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ عصبہ کہتے ہیں چھوٹی سی جماعت کو۔ 3 مخلص مسلمانوں کے نام تھے اور باقی تو منافقین تھے۔ منافقین بھی بظاہر مسلمانوں کی جماعت کا ہی حصہ سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، جب اللہ نے یہ آیات نازل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مخلص صحابہ پر قذف کی حد نازل کی، جو پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کسی مسلمان پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی جائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کو پھر قذف کی حد لگتی ہے، یعنی 80 کوڑے اس کو لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخلص مسلمانوں پر تو حد جاری فرمائی، لیکن منافقین کو آپ نے کچھ نہیں کہا، ان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کو سزا دے گا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ یعنی بظاہر تو یہ بڑا ہی دلدوز قسم کا اور جگر کے ٹکڑے کر دینے والا واقعہ ہے، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہے۔ کیسے بہتری رکھی ہے؟ کہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کے معاشرے کی پاکیزگی اور ان کی اخلاقی برتری کو مزید واضح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک مدینہ طیبہ میں ان افواہوں کو برداشت فرمایا۔ آپ چاہتے تو پہلے ہی دن عبداللہ بن ابی کی گردن اڑانے کا حکم جاری فرما دیتے، لیکن آپ نے تحمل سے کام لیا، عفو اور درگزر سے کام لیا، اور یہ تمام معاملات مدینہ میں ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پاکیزہ بیٹی پر یہ الزام لگا تھا، اور الزام لگانے والوں میں ان ہی کا ایک رشتہ دار بھی تھا جو ان کی کفالت میں تھا، حضرت ابوبکر صدیق اس کے باوجود بھی اس کی کفالت کرتے رہے۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کی ایک اخلاقی برتری سامنے آئی کہ جس آدمی نے ایک باپ کے جگر پر وہ تیر برسائے ہیں کہ جس کا ادراک صرف باپ کو ہی ہو سکتا ہے، عام آدمی کو نہیں ہو سکتا، تو وہ باپ اتنا جگر والا ہے کہ وہ اس کے باوجود اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی اخلاقی برتری کا ایک نمونہ تھا جس کا ہر طرف عربوں نے مشاہدہ کیا۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور بنیادی بات کہ حضرت عائشہ کے سوکنیں تھیں ازواج مطہرات۔ کسی زوجہ مطہرہ نے اس حوالے سے کلمہ خیر کے سوا کچھ ارشاد نہیں فرمایا، یعنی ہر زوجہ مطہرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہا، ورنہ عام معاشروں میں اگر کسی سوکن کے ہاتھ اس طرح کی بات لگ جائے جس کو محلے کا ایک بڑا حصہ کر رہا ہو تو وہ سوکن کیا کرے گی آپ خوب جانتے ہیں۔ لیکن ازواج مطہرات نے اس موقع پر ثبوت دیا کہ وہ اس معاشرے میں وہ پاکیزہ خواتین ہیں جو پیغمبر کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو اس مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اخلاقی برتری کو دنیا کے سامنے مزید واضح فرما دیا۔ تو اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ اپنے نتائج کے اعتبار سے اس واقعے میں تمہارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، یعنی جنہوں نے بھی اس افواہ کو پھیلایا ہے اپنے حصے کا گناہ ان کے سر پر آیا ہے۔ جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے بعد میں توبہ کر لی، انہوں نے دنیا میں سزا بھگت لی حد قذف کی صورت میں، اور جو منافقین تھے وہ آخرت میں اللہ کے حضور اپنی سزا کا مشاہدہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے جس شخص نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصے کا مصداق عبداللہ بن ابی ہے،
جو کہ اس واقعے کا سرغنہ تھا، جس نے اس واقعے کو پھیلایا تھا، پہلے اس کو گھڑا پھر اس کو پھیلایا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اللہ جو سلوک کرے گا اس کے ساتھ کرے گا کہ جس نے اللہ کے حبیب کے گھر پر یہ حملہ کیا اور اللہ کے حبیب کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے گھر والوں کے بارے میں اللہ کے حبیب کو اذیت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی سزا اس کو دے کم ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مرد مومن بھی اور مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ یعنی جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ فوراً کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، اور اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے۔ اپنے بارے میں نیک گمان رکھنے کا مطلب کہ اگر اس کو سچا مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ گویا کہ مسلمان اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی سفر کے دوران کسی اجنبی خاتون کو تنہا دیکھ لے تو پھر وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ تو اگر اس واقعے کو اس طریقے سے پھیلایا جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلنا تھا، تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ فوراً اس کی تردید کرتے کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ یعنی کسی عام خاتون کے بارے میں بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو کہیں اکیلا دیکھ لیں تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالیں، اور یہاں تو معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہے، اور دوسری طرف حضرت صفوان بن معطل ہیں جو کہ بدری صحابی ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کا کردار لوگوں کے سامنے ہے، تو ان کے بارے میں لوگ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ ایسے موقع پر فوراً تمہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ اس سے ایک اخلاقی سبق ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان کے اندر اصل پاکی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو جھٹلائیں، کیونکہ اصل مسلمان کے اندر پاکی ہے، طہارت ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کی طرف گناہ کی نسبت کرنی ہے تو ثبوت شرعی کے ساتھ کرنی ہوگی۔ تو جب تک ثبوت شرعی کے بغیر کوئی آدمی کسی مسلمان کی طرف گناہ کی نسبت کرتا ہے تو مسلمان معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو جھٹلائے اور کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی تفصیل آگے ہے کہ کیوں نہیں تم 4 گواہ لے کر آئے؟ اگر تم کسی مسلمان خاتون کی طرف ایسی نسبت کرتے ہو تو 4 گواہوں کے ساتھ نسبت کرو۔ اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اپنی زبان سے وہ جملہ ہی نہ نکالو، اور اگر وہ نکالے گا تو مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس کے منہ پر مار دے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب ان ہدایات کے تناظر میں ہم اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا حالات ہیں۔ آئے دن کسی پہ الزام لگتا ہے، چاہے محلے میں ہو چاہے گھروں میں ہو، اور دیگر لوگ اس الزام کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس حوالے سے شریعت کے تعلیمات کیا ہیں۔ شریعت کی تعلیمات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی طرف گناہ کی نسبت کرنی ہے تو گواہوں کے ساتھ کرے گا، زنا کی نسبت کرنی ہے تو 4 گواہوں کے ساتھ کرے گا، کسی اور جرم کی نسبت کرنی ہے تو 2 گواہوں کے ساتھ کرے گا، اور اگر گواہوں کے بغیر نسبت کرتا ہے تو اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ میں پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ مسلمان کے اندر اصل کردار کی پاکی ہے، یعنی مسلمان کو کردار کا پاک سمجھا جائے گا۔ ہاں کسی کی طرف گناہ کی نسبت ہے تو اس کو دلیل سے ثابت کیا جائے گا، یعنی کسی معصوم مسلمان کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے خلاف گناہ کا الزام لگانے والوں کو دلیل چاہیے۔ کردار کی باقی اس کی پہلے سے ثابت ہے، ہاں اس کی طرف گناہ کی نسبت ہے تو اس نسبت کے لیے دلیل چاہیے۔ تو ان احکامات پہ اگر عمل کیا جائے تو پھر معاشرہ پاکی کی طرف جاتا ہے، اتحاد کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے۔ پچھلے سے پیوستہ درس میں نے عرض کیا تھا، یا غالباً سورہ مومنون میں یہ بات کہیں آئی تھی کہ اگر کوئی، بلکہ اسی سورت کے پہلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ جب گناہ ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی گناہ کی طرف کسی کو منسوب کرتا ہے تو اگر اس کے پاس دلیل ہے تو پھر تو وہ کرے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس کا
تفصیلی حکم آگے آئے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا لولا، ایسا کیوں نہ ہوا، اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، جب تمہارے کانوں میں یہ بات آئی تو ایسا کیوں نہ ہوا، کیا کیوں نہ ہوا، ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں گمان رکھتے، کس کے ساتھ، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے ساتھ، خیراً، نیک، یعنی اپنے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنے ساتھ نیک گمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر اپنے معاشرے میں کسی مسلمان کی طرف بغیر کسی ثبوت کے تم گناہ کی نسبت کرتے ہو تو گویا اپنے بارے میں بھی تم اقرار کر رہے ہو کہ میں بھی اسی طرح ہوں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ مسلمان مرد اور عورت اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے، وقالو، اور فوراً کہہ دیتے، ھذا افک مبین، یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، یعنی جو الزام لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا لب و لہجہ، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے لب و لہجے میں خطاب کر رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ناپاک الزام لگایا کہ تم کیوں نہیں 4 گواہ لے کر آئے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات تھی کہ محبوب خدا کے گھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ کا عذاب آ جاتا، اور پھر مسلمانوں میں خون ریزی ہو سکتی تھی، خانہ جنگی ہو سکتی تھی، مسلمانوں کا معاشرہ اس موقع پر سخت خطرے سے دوچار ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو ان خطرات سے نکالا کہ اب اللہ نے وحی نازل کر دی، اور گویا کہ مسلمانوں کو ان آیات پر ایمان لانا پڑا تھا نا، قرآن کی آیتیں، تو ان پر ایمان لانے کا مطلب حضرت عائشہ کی برات پر ایمان لانا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے مسلمان معاشرے پر فضل فرمایا اور ان کو کسی فتنے میں پڑنے سے روک دیا، بچا لیا۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کیسے تم اپنی زبانوں سے یہ بات کر رہے تھے پیغمبر کے گھر کے بارے میں۔ مسلمانوں کی اکثریت اس افواہ کا حصہ نہیں تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 مخلص مسلمان اس افواہ میں آگے تھے، افواہ میں تو شامل نہیں تھے، لیکن بہرحال مجلسوں میں ذکر تو ہونے لگا تھا کہ عبداللہ بن ابی اس طرح کہہ رہا ہے، فلاں اس طرح کہہ رہا ہے، تو اللہ نے انہیں خبردار کر دیا کہ اگرچہ آپ لوگ اس افواہ پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر ہی کیوں کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی طرف بے بنیاد گناہ کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس گناہ کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی کے خلاف گواہ آ جائیں تو پھر تو اس کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا، اور مجرم کو پھر برسر عام سزا دینی ہوتی، لیکن اس سے پہلے، ثبوتوں سے پہلے، گواہوں کے بغیر کسی کی طرف گناہ کی نہ نسبت کرنے کی اجازت ہے اور نہ اس کو نقل کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بے حیائی کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات کتنی حساس ہیں، اور جب ان پہ عمل ہوگا تو معاشرہ کس طریقے سے پاک ہوگا آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی، قُلْتُمْ، تو تم یہ کہتے، مَا يَكُونُ لَنَا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔ یعنی مسلمانوں کو ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے یہ بات کریں۔ سبحانک
ھذا بہتان عظیم، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ یعنی آپ کو یہ کہنا چاہیے، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو معاشرے میں حیا کو پروموٹ کرنے کے کیسے احکامات ہیں، اور بے حیائی کی بیخکنی کرنے کے مسلمانوں کو کس طریقے سے احکامات ہیں، کہ کسی کی طرف نہ تو بغیر دلیل کے گناہ کی نسبت کی اجازت ہے، نہ اس گناہ کو نقل کرنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ گناہ سن لو تو فوراً کہو کہ یہ تو بڑا بہتان ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور اللہ خبردار کر رہا ہے کہ ایسی باتیں اپنے معاشرے میں نہ کیا کرو۔